السلام علیکم. پچھلے چند ماہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے انٹرم پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب بہت شوق سے ٹی وی انٹرویوز اور یونیورسٹیوں کے دورے کر رہے ہیں، اور اس سے اندیشہ یہ ملتا ہے یا شک یہ پڑتا ہے کہ ان قریب وہ اپنی بک کا لانچ کرنے لگے ہیں، مائی لائف ایز انٹرم پرائم منسٹر. لگتا تو ہے کہ وہ سیلف اسٹائلڈ آٹو بایوگرافی ریلیز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نہ ان کی کوئی بات سننا چاہتا ہے اور نہ ان کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ در حقیقت جو انٹرم پرائم منسٹر ان کا ایک ہی کام ہے، وہ ہے الیکشنز کا انعقاد، اور وہ ڈیلے کر رہے ہیں. فروری کے اندر جو الیکشنز اناؤنس بھی ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی ہورائزن کے اوپر کوئی نام و نشان یا صورتحال نظر نہیں آ رہی. لیکن اس کے باوجود انوار الحق کاکڑ صاحب انٹرنیٹ کی زینت بنے ہوئے ہیں پچھلے کچھ ماہ سے، اور ینگ لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے میم بنا رہے ہیں، شغل لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. اور ہمارا بھی شک یہ ہے کہ وہ اپنی پرسنل برانڈنگ یا پی آر کر رہے ہیں، یا وہ بک لانچ کرنا چاہتے ہیں. یہ سب چیزیں ان کی اینٹی ڈیموکریٹک ویلیوز، جس طرح سے انسانی حقوق اور سیاسی ورکروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، بلوچستان لانگ مارچ ہو، پی ٹی آئی کے سیاسی ورکر ہوں، مختلف چیزیں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں ہورائزن کے اوپر، الیکشنز کا ڈیلے ہو جو کہ ریزون ڈیٹ ہوتا ہے، جو مین ریزن ہوتا ہے ایک انٹرم گورنمنٹ کا، اسی کو وہ نگیٹ کر رہے ہیں. یہ سب ناقابل برداشت چیزیں ہیں، لیکن ان سب پہ ایک قسم کا ہماری پاکستانی قوم کا اتفاق ہو ہی چکا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے یار، حکومتیں تو ہماری یہی کام کرتی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ. لیکن ابھی ریسنٹلی انہوں نے انٹرنیشنل ڈپلومسی کی طرف بھی اپنا ہاتھ بڑھایا ہے، اور آئی تھنک دیر از نو وے فار می کہ میں اس کو سپریٹلی ایک کلپ میں ایڈریس کروں وداؤٹ ریئیکٹنگ ٹو دی ایکچوئل انٹرویو. اور اس انٹرویو کا ایک بڑا پرٹیکولر سیگمنٹ ہے جو انہوں نے 13 دسمبر کو وسیم بدامی صاحب کے ساتھ کنڈکٹ کیا تھا، غالباً پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہی، بیڈ روم میں نہیں، کسی اور کمرے کے اندر. مجھے پتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو بیڈ روم اپنا کافی پسند ہے. Prime Minister Kakar Sahab, what is your favorite part of the PM house? My favorite part is my bedroom. لیکن اور شرم بھی آتی ہے مجھے کہتے ہوئے کہ بحیثیت پراپرٹی ڈیلر اور ایک ادنا سا پوڈ کاسٹ کے اوپر میں، مطلب ایک چینل کے اوپر میں آتا ہوں، کہ مجھے یہ جواب دینا پڑا ہے فارن پالیسی میٹرز کے اوپر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کو انٹرم. یہ ویڈیو ہے، اس کو ہم پلے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت فیسینیٹنگ پاکستان کا جو آپ کہہ لیں کہ جو پرنسپل سٹانس رہا ہے اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کے اندر، اسی کو انہوں نے کانٹرڈکٹ کر دیا ہے. اور ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ اب پالیسی پوزیشنز ڈکٹیٹ کر رہی ہے پاکستان کی. آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اسرائیل فلسطین کے معاملے میں پاکستان کی طرف سے. کوشش تو پوری ہے انشاءاللہ. تو دیر آر برائٹ چانسز کے جی انشاءاللہ کوشش پوری ہے. ٹھیک. اور سر ٹورڈز اینڈ ایک آخری ایشو یہ فلسطین غزہ والا معاملہ، اس پہ سے ایک یہ بتائیے گا، آپ کا وہ ٹویٹ بھی اور آپ نے کہا بھی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہی اس کا حل ہے، تو اس سے سوال یہ بڑھتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ 2 ریاستی حل ہی ہے. اچھا، کوشش پوری ہے. ٹھیک. اور سر ٹورڈز اینڈ ایک آخری ایشو یہ فلسطین غزہ والا معاملہ، اس پہ سے ایک یہ بتائیے گا، آپ کا وہ ٹویٹ بھی اور آپ نے کہا بھی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہی اس کا حل ہے، تو اس سے سوال یہ بڑھتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ 2 ریاستی حل ہی ہے اس کا، تو پھر آپ یعنی یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ریاستی حل ہے، یعنی کہ اسرائیلیوں کے لیے اسرائیل کی سرزمین، فلسطینیوں کے لیے فلسطین کی سرزمین ہو. اگر آپ باقی انٹرویو دیکھیں گے تو وسیم بداوی کافی کانفیڈنٹلی انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ گولڈن نگیٹ اپنے لاسٹ سوال کے طور پہ رکھا تھا. اس سوال کو بھی اگر آپ ان کو پوچھتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار، بیکاز ان کو بھی ڈر لگ رہا ہے کہ میں پاکستانی عوام کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلنے لگا ہوں جو میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں. یہ 2 ریاستی حل جو ہے، یہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے، تو یہ پھر 2 ریاستی حل ہوگا. مطلب مجھے بڑا فنی لگا تھا یہ پرٹیکولر ایک جو ایسپیکٹ تھا اس کا. لیکن پرائم منسٹر صاحب کا جواب اس سے بھی زیادہ مجھے انٹرٹیننگ لگا تھا. دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ یہ پاکستان کہہ رہی، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو ہم سے ایسے منسلک کر دیا گیا جیسے ہم نے تجویز دے دی ہے، ایک نئی تجویز. اگر دنیا کہہ رہی تو آپ کی یہ رائے، آپ کی بھی یہ رائے، آپ کی حمایت ہے. دیکھیں آپ جس طریقے سے بچوں کی شہادتیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کہہ رہی ہے، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں، یا نہ تیری نہ میری لیکن میری. مطلب یہ کون سی فارن پالیسی میٹرز جو ہیں پرائم منسٹر صاحب کا کام نہیں ہے ڈپلومیٹکلی اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دینا ایز انٹرم پرائم منسٹر، اور کامنٹ کرنا اتنے کمپلیکس انٹرنیشنل کانفلکٹ کے اوپر جس طرح سے وہ خود آگے انٹرویو میں بتاتے ہیں. لیکن پھر یہ پہلے ہی اتنی ڈیفینس کھڑی کر لینا، یعنی آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ دی نہیں، آپ کو جوابی کرٹیسزم اور سوال آیا نہیں، آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ نہیں میں نہیں کہہ رہا، پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، دنیا میں نے سنا ہے لوگ کہہ رہے ہیں.
تو اگر یہ آپ کا موقف نہیں ہے تو پاکستانی حکومت کا موقف نہیں ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں تو لوگوں کو کہنے دیں. پاکستان کا موقف تو مجھے امید ہے کسی پرنسپل اور پریکٹیکل کنسرن کی بنیاد پہ بنایا جائے گا. تو باقی دیکھتے ہیں. ہوئے ہیں جس طرح بچے کٹے ہوئے ہیں, خواتین کٹ رہی ہیں, بوڑھے کٹ رہے ہیں, بتائیں حل کیا ہے؟ کیپچولیٹ کرنا تو حل نہیں ہے. اسرائیل جو کہ ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے, جس کو اگر کوئی کمپیئر کیا جائے تو ساؤتھ افریقہ سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے, جہاں پہ ایک قوم, ایک نسل, ایک زبان بولنے والے لوگوں کو باقی ساری انسانیت کے اوپر برتری کے اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے. یہ ریسزم, اس طرح کی قوم پرستی, یہ اسلام میں بھی حرام ہے, یہ انٹرنیشنل لاء کے بھی خلاف ہے, یہ کامن ہیومن ڈیسنسی کی بھی خلاف ہے. اور اگر آپ ان سینٹیمنٹس کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں کہ بھئی عورتیں کٹ رہی ہیں, بچے کٹ رہے ہیں, تو آپ کھلواڑ کر رہے ہیں لوگوں کے جذبات کے ساتھ, کیونکہ جو ان کا قتل عام ہو رہا ہے وہ ان وین نہیں ہو رہا. وہ لوگ اپنی قوم کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, اور جب آزادی کے لیے قومیں لڑا کرتی ہیں تو ہزاروں, لاکھوں نہیں, ملینز کی تعداد میں بھی اپنی وہ جانوں کی قربانیوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. تو اس میں ہمارا یہ موقف نہیں ہے, یہ دنیا کی تاریخ کا ایک ہسٹوریکل ریالٹی, ایک فیکٹ ہے کہ جب قومیں اپنی آزادی کے لیے اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہیں تو نہتے عورتیں, بچے قتل ہونے کے لیے فائرنگ لائن کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اسرائیل بھی اسی چیز کا ازالہ بھگت رہی ہے, بیکاز پوری دنیا کے اندر اس کام کی وجہ سے اسرائیل پولیٹیکل کیپٹل لوز کر چکا ہوا ہے. ایک ریاستی حل کی جانب اور اس کا حصول کر سکتے ہیں. 1.25 ارب مسلمان ہیں, صرف انوار اللہ کاکڑ یا نگران حکومت کا مسئلہ نہیں ہے جس کو اب دوبارہ, پہلے دنیا کا سہارا لے رہے تھے 2 اسٹیٹ سولوشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اب 1.25 ارب مسلمانوں کے پیچھے کاکڑ صاحب چھپنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب یہ فلکچویٹ بہت کر رہے ہیں. آپ رائے بھی دے رہے ہیں, آپ اتنی ارسپانسبل پوزیشن بھی لے رہے ہیں کہ پاکستان کی 75 سالہ پالیسی کو آپ نگیٹ کر رہے ہیں, جو کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے خلاف ہے. پاکستان کی فارن پالیسی کا میٹر قائد اعظم کے زمانے سے, جو کہ آگے بھی یہ بات ایڈریس کریں گے. بٹ پہلے آپ نے ڈیفینس کھڑی کرنی کہ میں نہیں کہہ رہا, دنیا کہہ رہی ہے, میں تو انٹرم گورنمنٹ ہوں, میں تو انٹرم پرائم منسٹر ہوں. تو پھر آپ بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نہ کریں, آپ الیکشن کی بات کریں. آپ الیکشن کی بات کریں کہ الیکشن کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے. اس پہ کوئی عملی تجویز موجود ہے لڑنے کی صورت میں, بات چیت کی صورت میں, یا کسی اور صورت میں سامنے لے کر آئے؟ آپ ہی تو الیکشن نہیں ہونے دے رہے, آپ بھی ڈیلے کر رہے ہیں. تو وہ تجویز آئے گی تب جب الیکٹڈ پارلیمنٹ ہوگی پاکستانی عوام کی. ووٹر سپریشن ہو رہی ہے, پارٹی ورکر سپریشن ہو رہی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ ایک جماعت کو دیوار سے لگانے کے بجائے دیوار کے اندر چن دیا گیا ہے ملٹری اور سول بیوروکریسی کے ہاتھوں. تو اس طرح سے تو پاکستانی 25 کروڑ عوام کی تو ول ریپرزینٹ بھی نہیں ہو رہی. اور ہاں سولوشنز ہیں, ملٹری سولوشنز بھی ہیں, ڈپلومیٹک سولوشنز بھی ہیں, ایڈ اور امبارگوز کی شکل میں, سینکشنز کی شکل میں, UN کے اندر لابینگ کرنا, OSCE کے اندر لابینگ کرنا. تو دیر آر ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل سولوشنز اویلیبل ایز ٹولز. اگر آپ ان کو ایکسرسائز نہیں کر رہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 اسٹیٹ سولوشن فیل کر گئے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ولنگ نہیں ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہونے کے. صرف ریٹرکس کی حد تک جو ہے نا, میرے خیال میں ان شہداء کے ساتھ ہم بڑی زیادتی کر جاتے ہیں. آپ فلسطینیوں سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. میں فلسطینی ہوں یا آپ فلسطینی ہیں؟ جس کو اس پہ کوئی عملی تجویز موجود ہے لڑنے کی صورت میں, بات چیت کی صورت میں, یا کسی اور صورت میں سامنے لے کر آئے. صرف ریٹرکس کی حد تک جو ہے نا, میرے خیال میں ان شہداء کے ساتھ ہم بڑی زیادتی کر جاتے ہیں. آپ فلسطینیوں سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. میں فلسطینی ہوں یا آپ فلسطینی ہیں, یا کانفرنس کرانے والے فلسطینی ہیں. فلسطینیوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ, اسرائیلیوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے, کن اصولوں پہ گزارنی ہے. جب غزہ نے الیکشن کروائے تھے تو کیا ہوا تھا؟ جب فیصلہ کیا تھا غزہ میں لوگوں نے کہ ان کو حماس کی حکومت چاہیے, تو پوری دنیا نے مل کے, جس میں امریکہ شامل ہے, UK شامل اور اسرائیل, انہوں نے ان پہ سینکشنز لگا دیے ہیں, جس کی وجہ سے وہ 10 سال سے زائد ایک اوپن ایئر پریزن کے اندر رہ رہے ہیں. 2.2 ملین لوگ جو ہیں, جہاں پہ ہر چیز کی سپلائی, انٹری, ایگزٹ اسرائیل کنٹرول کرتا ہے. یہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ ان کو کوئی کانٹیکس نہیں پتہ اس بروٹل آکیوپیشن کا, جس کے ذریعے اسرائیل جو ہے اپنی ظلم اور بربریت فلسطینی لوگوں کے خلاف جاری رکھ رہی ہے. ویسٹ بینک میں الیکشن نہیں ہونے دیتے PLO والے, جو کہ اسرائیل کی بیکنگ اور امریکن بیکنگ کے ساتھ وہاں آپریٹ کرتے ہیں.
2005 سے پاکستان کے اندر حماس کا مشن بند ہو چکا ہوا ہے. یہ ایک اور ان الیکٹڈ حکومت تھی مشرف صاحب کی جنہوں نے حماس کے مشن کو یہاں سے 2005 کے اندر بھگا دیا تھا. تو ایک اور اب ان الیکٹڈ حکومت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے اپنے فلسطینی بھائیوں کا دفاع کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا. گزارنی ہے, ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا ہے, نہیں کرنا ہے. ہم ہمسائے ہیں, ہم ان کا حصہ نہیں ہیں, اس کے اثرات انوار کا بچہ نہیں مارا جائے. ہم ان کا حصہ ہیں, امت ایک ہی باڈی ہے. یہاں پہ تو آپ تو قائد اعظم کے فورن پالیسی کیا, آپ تو دو ریاستی حل دیتے دیتے انوار الحق کاکڑ صاحب نے ٹو نیشن تھیوری کو بھی ختم کر دیا کہ ہم تو مسلمان ہیں ہی نہیں, ہم تو صرف جیوگرافکلی اس ایریا میں لائے کرتے ہیں. ہمارے وہ بھائی ہیں, ہمارا سانجھا مسئلہ ہے. اور فلسطین کا مسئلہ ایک عرب نیشنلزم کا, ایک کوئی گروپ آف پیپل کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں مسجد الاقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے, وہ ہمارا تیسرا موسٹ ہولی اسلامک سائٹ ہے. یہ مسئلہ امت کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے, یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے. تو یہ پاکستانی ریاست سے تھوڑا سا بڑا مسئلہ ہے. مارا جا رہا, بدنامی کا بچہ نہیں مارا جا رہا. جو کانفرنس یہاں پہ کرا رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ملٹری ایکشن لیں, جس طرح یمن نے لیا ان کے خلاف, جس طرح ایران ان کے خلاف لے رہا ہے, جس طرح سے حزب اللہ لے رہی ہے ساؤتھ لیبنان کے اندر. ہم تو کہہ رہے ہیں ہم مرنا چاہتے ہیں وہاں جا کے, آپ ہیں جو ہمیں روکے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ملیشیاز بھی فارم کر سکتے ہیں, آپ ہر قسم کا. خیر, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل یو کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا کیا نہیں ہو سکتا. ملٹری موبلائزیشن بھی ہو سکتی ہے, فائنینشیل موبلائزیشن بھی ہو سکتی ہے, ڈپلومیٹک پولیٹکنگ بھی ہو سکتی ہے, لابینگ بھی ہو سکتی ہے, اور یہ سب ڈویبل کا نام ہے. ان کے بچے نہیں شہید ہو رہے ہیں. جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں پہلا حق ان کا ہے, ان سے پوچھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. حماس ان کی ریپریزنٹیٹیو ہے. یہ فیصلہ بھی فلسطینی کریں گے, میں اور آپ نہیں کریں گے. یار یہ حماس کا نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے پرائم منسٹر صاحب. حماس کو آلریڈی انہوں نے الیکٹ کر لیا ہوا ہے. آئی نو پاکستان میں عادت ہے کہ ہم ہر 1-2 سال بعد حکومت توڑ دیتے ہیں اور آپ جیسے کردار آ کے بٹھا دیتے ہیں. ٹیکنوکریٹس, کبھی کوئی ڈکٹیٹر بیٹھ جاتے ہیں ملٹری, کبھی کوئی ہماری سول کولیشن بن جاتی ہے, کبھی کوئی انٹرم پرائم منسٹر بیٹھ جاتے ہیں ہمارے ہاں. تو ہم بغیرت ہو چکے ہیں, وہ نہیں ہیں. انہوں نے الیکٹ کر کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں اپنے حق کے لیے. نارتھ غازہ سے جب سویلینس کو بھی کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے اسرائیلیوں نے, تو وہ وہاں سے نہیں ہٹے, وہ ڈٹے رہے ہیں وہاں پہ, وہ نہتے وہاں پہ ڈٹے رہے ہیں. دے آر ولنگ ٹو لے ڈاؤن دیئر لائفز, لیکن اپنے گھر اور اپنی زمین نہیں چھوڑنا چاہتے. فیصلہ بھی فلسطینی کریں گے, میں اور آپ نہیں کریں گے. کر چکے نا, غزہ میں انہوں نے منتخب کیا حماس کہتی ہے اسرائیل نہیں چاہیے. میں وسیم بدامی صاحب کو لیکن داد دیتا ہوں, چھوڑ نہیں رہے ویسے. انوار اللہ کاکڑ صاحب کو سوال پورے پوچھے انہوں نے. دیکھیں نہیں چاہیے, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. اگر ان کے ہاں کوئی اور ریپریزنٹیشن. یار ریٹرکس کی بات آپ کر رہے ہیں, کہاں بات ہونی چاہیے, کہاں یہ ڈائلاگ. پہلے سیز فائر تو کروا لیں آپ, وہاں جنگ تو رکوا لیں آپ. آپ نے پہلے ہی 2 ریاستی حل کی بات کر دی ہے. انہوں نے 20,000 سویلین قتل کر دیے ہیں, 20,000 سویلین, اور قتل کی جا رہے ہیں اور ریمپ اپ کی جا رہے ہیں لڑائی کو. آپ نے پہلی 2 ریاستی حل کی. یہ کون سی لڑائی ہے جہاں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آپ پہلی کیپیچولیٹ کر کے کہہ دیتے تھے کہ نہیں بھائی جان آپ کو جو چاہیے ہم وہ مان لیتے ہیں. یہ اور آپ ان کے آپ اور بار بار آپ ڈاما ڈول ہوتے ہیں, بات اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پھر اپنی ڈیفینس شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا, میں نے فیصلہ نہیں کرنا, انہوں نے کرنا ہے, تو آپ چپ کر جائیں. اگر آپ نے فیصلہ نہیں کرنا تو آپ چپ کر جائیں برائے کرم. آپ کا تو کام بھی نہیں ہے, آپ کی تو پروفیشنل انگیجمنٹ نہیں ہے, آپ کی جاب ڈسکرپشن نہیں ہے کہ آپ فورن پالیسی میٹرز کے اوپر کامنٹ کریں. وہ انیشیل جو میری اسیسمنٹ ہے میرے خیال میں وہ درست ہے, اور اس میں میرے بھائی اسداللہ نے مجھے بتایا تھا کہ ان کا شک ہے کہ یہی بات ریئلٹی ہے کہ یہ بک ٹور لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی ذاتی برانڈنگ کر رہے ہیں کہ یار میں بہت بیلنسڈ جیو اسٹریٹجک نظر رکھتا ہوں جیو پالیٹکس کے اوپر اور مڈل ایسٹ کے اس طرح کے کمپلیکس کانفلکٹس کے اوپر. ریپریزنٹیشن آتی ہے, اس ریپریزنٹیشن کا کوئی موقف سامنے آتا ہے, ہماری طرف اس چیز کو دھکیلنا کہ جیسے ہم یہ تجویز کر رہے ہیں, یہ تاثر درست نہیں ہے. جب پوری دنیا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اگر نہیں آپ تجویز کر تو آپ چپ کر جائیں کہ نہیں ہماری ایڈوائس نہیں ہے. یو وانٹ کہ آپ چاہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے, لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, اور جناب آپ کا بک ٹور بھی لانچ ہو جائے آپ کی پرائم منسٹرشپ کے بعد. سر یہ تینوں چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم نہیں ہونے دے گی. جو شعور اس وقت پاکستانی قوم کے اندر آ چکا ہوا ہے اور 2 بلین مسلمانوں کے اندر آ چکا ہوا ہے. سوشل میڈیا نے اللہ کے فضل سے ہماری ساری لیڈرشپ یہاں سے لے کر
موریٹینیا تک سے لے کر انڈونیشیا تک ایکسپوز کر دی ہوئی ہے. اگر آپ ہمارے ول کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے تو ہم نہ آپ کی بک خریدیں گے, نہ آپ کی بک لانچ پہ آئیں گے, نہ آپ کے بک ٹور پہ آ کے تالیاں پیٹیں گے, نہ آپ کے انٹرویو دیکھیں گے, نہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے, نہ آپ کو ہم الیکٹ کریں گے. اور اگر آپ ہماری آواز کو نہیں پہنچنے دیں گے طاقت کے ایوانوں تک تو وی ول ریفیوز ٹو پارٹیسپیٹ ان سوسائٹی. اور یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. اور اگر آپ نہیں ہماری بات سنیں گے تو ہم پارٹیسپیٹ کرنا بند کر دیں گے. اور وہ ریکارڈ جو ریٹس ہیں جس رفتار سے پاکستان بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں مزدوریاں کرنے کے لیے, وہ آپ کے سامنے ہیں. اور وہ ایک بہت بڑا سلیپ ہے حکومت کے منہ کے اوپر, ہماری جو پرماننٹ حکومت ہے ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ کے, کہ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان پاکستان اینی مور بیکاز ان کی سنی نہیں گئی 75 سال کے اندر. تو آپ ہمارے بنیادی مذہبی عقائد کے اوپر ہماری بات نہیں سنیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی آگے بھی کوئی بات آپ کی بھی سنے گا نہیں. پوری دنیا نے اوسلو ایکارڈ کے تحت اوسلو ایکارڈ کو پوری دنیا پیچھے چھوڑ گئی ہے. وہ تو نیتن یاہو اور اس کی لیکوڈ پارٹی منہ سے کہتے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں, اس کو ہم سمجھتے کچھ نہیں ہے. جو یاسر عرفات جس نے اوسلو ایکارڈ کیے تھے اس کو فلسطینی لوگوں نے فارغ کر دیا. پی ایل او فارغ ہو چکی ہوئی, ان کی کوئی پاپولر سپورٹ نہیں رہی ہوئی. پی ایل او کے اپنے ایک وزیر کی صاحبزادی جو پاکستان کی ایمبیسڈر ہوتے تھے 90s کے اندر پی ایل او ویسٹ بینک کی طرف سے, ان کا میں نے انٹرویو کیا ہمارے انگلش چینل کے اوپر. انہوں نے منہ سے کہا ہے کہ میرے والد پی ایل او کے منسٹر تھے, پی ایل او ختم ہو چکی ہوئی ہے, پی ایل او کی کوئی بات نہیں سنتا, پی ایل او کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے نہ غازہ میں نہ ویسٹ بینک میں. اور جن دوسرے صاحب کا آپ نے نام لیا یٹساک رابین جس نے اوسلو ایکارڈ کیا تھا, کیا آپ کو پتہ ہے اسرائیلی معاشرے نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ لیکوڈ پارٹی جو نیتن یاہو کی پارٹی جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے, انہوں نے قتل کر دیا تھا. تو یاسر عرفات کو فلسطینی لوگوں نے فارغ کر دیا جمہوری اقدار کے ذریعے کہ انہوں نے ان کو سپورٹ ختم کر دی, جس کے بعد سے پی ایل او طاقت کو جکڑ کے بیٹھا ہوا ہے ویسٹ بینک میں اور الیکشن نہیں ہونے دیتا اور اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے غازہ کے اور حماس کے لوگوں کے خلاف. اور دوسری طرف جو یٹساک رابین صاحب تھے جنہوں نے اسرائیل کی طرف سے پرائم منسٹرشپ کی تھی اور ریپرزینٹ کیا تھا اوسلو ایکارڈ پہ, ان کو اسیسنیٹ کر دیا گیا تھا ایکسٹریمسٹ جو ریلیجس پارٹیز جو اب ٹیک اوور کر چکی ہوئی ہیں اسرائیل کو. تو کاکڑ صاحب وہ یٹساک رابین اور اوسلو ایکارڈز کی کوئی بات نہیں سننے والے. تو آپ کو بھی براہ کرم اوسلو ایکارڈز کو سیریس نہیں لینا چاہیے, دے آر اوور. جسٹ لائک لیگ آف نیشنز ختم ہوئی تھی نا, اس طرح آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے یو این اور انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر ختم ہوتے ہوئے. اسی یو این رولز بیسڈ آرڈر کے تحت اوسلو ایکارڈ ہوئے تھے اور وہ بھی بھائی جان اپلیکیبل نہیں ہے. براہ کرم جیو پالیٹکس کو سمجھیں, اس فینٹیسی لینڈ سے باہر آئیں. یہ واٹر شیڈ مومنٹ ہے, یہ تاریخ آپ کے سامنے انفولڈ کر رہی ہے. دنیا یاد رکھے گی کاکڑ صاحب, آپ کا بھی نام لکھا جائے گا کہ یو ور دی انٹرم پرائم منسٹر جس کا کوئی تعلق نہیں تھا دور دور سے, اینڈ ہی ڈیئر ٹو بٹرے دا پیلسٹینین پیپل. آپ یو آر اسٹیبنگ دیم ان دا بیک. فلسطینی لوگ دو ریاستی حل کو نہیں مانتے, تاریخ نے یہ پروو کر دیا ہے. اسرائیلی کے لوگ بھی اور اسرائیلی حکومت بھی دو ریاستی حل کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ان کو باہر مار کے نکالو, ان عربیوں کو. 7 ملین آلریڈی وہ نکال چکے ہیں, ڈائسپورا میں رہتے ہیں. 2.2 ملین لوگ غازہ کے اندر, وہ بلوچستان میں جہاں پہ ہم نے بروٹلائزیشن کی ہے وہ اس سے بھی برے حال میں رہتے ہیں, وہ کشمیر سے بھی برے حال میں رہتے ہیں. تو برائے کرم پلیز پلیز خدا را آپ جو بھی بک ٹور کرنا چاہتے ہیں, جو بھی پرسنل برانڈنگ کرنا چاہتے ہیں, اس کے معاملے کے اندر اپنا دین, اپنا مذہب, اپنی امت کی رسپانسبلٹی کو مت بیچ ڈالیں. 2 ملین فلسطینیوں کو مت بیچ ڈالیں. فلسطینی قوم کا سودا مت کریں. آپ بہت بڑا نقصان کرنے لگے ہیں. جیو پولیٹیکلی پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. امریکہ کا ستارہ گردش میں ہے, اب روس کا ستارہ اور چین کا ستارہ اب اونچائی کی طرف جا رہا ہے. آپ اس بات کو سمجھیں, گلوبل پولیٹیکل آرڈر شفٹ کر رہا ہے. بہرحال کاکڑ صاحب کو کون سمجھائے, بدامی صاحب نہیں سمجھا پائے. جب پوری دنیا نے اوسلو ایکارڈ کے تحت ایک طرف یاسر عرفات اور دوسری طرف یٹساک رابین کھڑے ہوئے تو 2 ریاستی حل ہی کی بات ہوئی اور اس کو مور اور لیس پوری عرب دنیا اور اسلامی دنیا کی سپورٹ حاصل ہوئی. فلسطینیوں کی سپورٹ تھی. فلسطینیوں میں یاسر عرفات کے حوالے سے بڑی کرٹیسزم نہیں ہوئی اس کے بعد؟ دیکھیں یہ میں اس میں محتاط ہوں کہ میرے لیے ہر فلسطینی اہم ہے, ہر فیکشن اہم ہے. یہ حق بھی فلسطینیوں کو دینا چاہیے کہ
ان کی نمائندہ تنظیم کون ہے, میں یا باہر کے لوگ ان پہ یار بار بار یہ کیا ان کی نمائندہ, وہ الیکشن کر چکے ہیں 2006 میں قلب انہوں نے کیا تھا, انہوں نے حماس کو الیکٹ کر لیا ہوا ہے, ختم ہو گئی بات. آپ پتہ نہیں ان کو کیا, یہاں کراتے نہیں الیکشن, وہاں کہتے ہیں کرانا چاہتے ہیں ہم کہ فلسطینی کے لوگوں کا پتہ لگ جائے. پھر جب تھوڑی سی پش بیک آتی ہے وسیم بدامی کی طرف سے, یہ اپنے ذہن میں پہلے کنفیوز ہو جاتے ہیں, تو کہتے ہیں لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ ان کا کام ہے. کن کا کام ہے اللہ جانتا ہے. آج کی تاریخ میں تو حماس ہے نا. آپ یہ نہیں تھوپ سکتے کہ ان کی لیڈرشپ کون ہے, لیکن آپ یہ تھوپ سکتے ہیں کہ وہ 2 ریاستی حل مانے. یہ کہاں سے کاکڑ صاحب باتیں لے کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں, ادھر حماس ادھر پی ایل او. میں آپ کو یہ 2 بڑی اور یہ دونوں کہتے ہیں کم از کم حماس تو بہت بات ہوتا ہے کہ اسرائیل نہیں چاہیے. پی ایل او تو نہیں, میں نے صرف حماس کی تک کہا, میں نے یہ ان کا کام ہے, یہ ان کا. یار ان کا, لیکن پھر آپ کامنٹ کیوں کر رہے ہیں, آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو رسول اللہ کا ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس کوئی اچھی بات نہیں ہے کرنے کو تو چپ رہو. تو برائے کرم آپ جو اتنا آپ ایک گیان بانٹ رہے ہیں فلسطینی لوگوں کے حق میں کہ ان کے لیے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, لیکن پھر اینڈ میں آپ ڈیفینس کے طور پہ کیپیچولیٹ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کو فیصلہ کرنا چاہیے, تو پھر آپ چپ ہی رہیں. اف یو ہیو نتھنگ نائس ٹو سے اباؤٹ دا پیلسٹینین کاز اینڈ دیئر اسٹرگل تو پلیز ریمین کوائٹ. میرا خیال ہے بہتر رہے گا وہ موقف ہے. یہ گفتگو پوری اسلامی دنیا میں چل رہی ہے. پوری اسلامی دنیا, سعودی عربیہ اور یو اے ای اور کویت اور بحرین ہے, 4 گلف سٹیٹس جو کہ برٹش ایجنٹس ہیں, جو لیفٹ اوور سٹیٹس ہیں جو برٹش امپائر چھوڑ گیا. مجھے پتہ ہے کاکڑ صاحب کہ پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ ان ٹینڈم چلتی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, مجھے علم ہے اس بات کا. مجھے پتہ ہے کہ ہم نے پہلے آپریشن بلیک سپٹمبر کے تحت جارڈینین گورنمنٹ کی سپورٹ میں جب ضیاء الحق صاحب کو جب وہ ایک کرنل تھے بھیجا تھا, انہوں نے قتل عام کیا تھا فلسطینی لوگوں کا. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو معصوم مسکین غریب ترین لوگ یمن کے ہیں ان کے اوپر ہماری ریپرزنٹیشن بیٹھی ہوئی ہے سعودی عربیہ کی سپورٹ میں, ان کو ٹریننگ اور لوجسٹکس پرووائڈ کرنے میں, جو کہ نہتے معصوم یمنیوں کا قتل عام کر رہی ہے. مجھے پتا ہے کہ مشرف صاحب نے افغانستان کے مسلمان ہمارے بھائیوں کا سودا کیا ہوا ہے, تو یہ سودے کرنے کی مجھے پتا پاکستان اور پاکستانی لیڈرشپ کو عادت ہے, لیکن سر بحیثیت عام شہری ہمیں عادت نہیں ہے سر. ہمیں نہ تب اچھا لگا تھا نہ آج اچھا لگتا ہے, ہمیں نہیں قبول سر. اب سودے بازی آپ کو بھی ہم کرنے نہیں دیں گے. تو یہ جو آپ اسلامی دنیا کی بات کر رہے ہیں نا, یہ آپ اور آپ کے 3 دوست ہیں. ایران اسلامی دنیا میں نہیں شامل, یمن اسلامی دنیا میں نہیں شامل, جارڈن ایجپٹ اسلامی دنیا میں نہیں شامل جو بارڈر کے اوپر تڑپ رہے ہیں وہاں پہ. اور اسلامی دنیا کے اندر صرف آپ کی ریاستیں کیوں شامل ہیں؟ یار ایک جمہوریت نہیں ہے مسلمان ورلڈ کے اندر, کیونکہ ویسٹرن پاورز کے جو وائسرائے ہیں یہاں پہ, ایجپٹ کے اندر جو وائسرائے سیسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جارڈن کے اندر جو لٹرل کنگ شپ بیٹھی ہوئی جو برٹش امپائر نے بنائی تھی, جو ہاشمائٹ کنگڈم آف جارڈن ہے, جو کنگ عبداللہ بیٹھتے ہیں, وہ لٹرل برٹش امپائر کے ایجنٹ ہیں, مطلب لٹرلی فزیکلی وہ ایجنٹ ہیں. سعودی گورنمنٹ جس کو برٹش امپائر نے طاقت دی, کویت کی گورنمنٹ جس نے برٹش امپائر نے طاقت دی, بحرین کی گورنمنٹ, یو اے کی گورنمنٹ. جناب یہ ریاستیں مسلمانوں کے آئیڈیاز کو, سوچ کو, ان کی فکر کو نہیں ریپرزینٹ کرتی. یہ وائسرائے ہیں برٹش امپائر کے, ہمارے اوپر ڈنڈے برسانے کے لیے آپ بٹھائے گئے ہیں جو. تو لہٰذا صرف اور صرف کسی ایک نگران حکومت کو, یار آپ پھر نگران حکومت کے پیچھے, اب آپ لیکچر ٹور کرتے ہیں, اپنے انٹرویوز دیتے ہیں, بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں, بڑی بڑی ڈپلومیٹک سبجیکٹس کے اوپر آپ اپنی آراء شیئر کر دیتے ہیں, تب آپ انٹرم پرائم منسٹر نہیں ہوتے. جیسے آپ کو تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ مجھے پش بیک ملے گا, میرے خلاف کرٹیسزم آئے گی, میں تو انٹرم پرائم منسٹر ہوں. ڈیسائیڈ کر لیں آپ کیا ہیں بھائی جان. اس بنیاد پہ ٹارگیٹ, یہ بہت کمپلیکیٹڈ اور بڑا مسئلہ ہے. میں اس میں یہ اتنا سادہ نہیں ہے. ہمیں اوور آل جو اسلامی دنیا کا موقف ہے اس پلیٹ فارم میں, OIC کے پلیٹ فارم, پاکستان لیڈ کرتا تھا اسلامی دنیا کو موقف کے اندر. ہم کسی کا موقف نہیں اڈاپٹ کر سکتے جو اسلامی دنیا میں جو مونارکیز, ان الیکٹڈ رائل فیملیز, سعودی رائل فیملی, کویتی رائل فیملی یا بن زائد فیملی یو اے میں فیصلہ کر دے گی, ہم وہ مانیں گے؟ ان ڈیموکریٹک ہیومن رائٹس ابیوز کی لسٹ دیکھیں آپ سعودی عربیہ, یو اے اور بحرین اور کویت کی حرکتیں دیکھیں ان کی اپنی عوام کے ساتھ کیسی ہیں. دے آر پولیس اسٹیٹس. ہم پولیس اسٹیٹس اصل میں اپنا کارڈ کھیل دیا گا کاکڑ صاحب نے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ایک پوری طرح سے پولیس اسٹیٹ بن جائے, ایک پوری طرح سے فیشزم کا نظام یہاں پہ آ جائے کہ یار چھوڑو موڑو یہ الیکشن ویکشن. ان کو بھی پسند نہیں ہے کاکڑ صاحب کو, اور ان کے جو اسلامی ملک کے لیڈرز ہیں ان کو بھی پسند نہیں ہے. ہم کسی اسلامی ملک کی لیڈرشپ کی بنیاد پہ اپنی
فارن پالیسی نہیں ڈیسائیڈ کرتے. ہماری فارن پالیسی ہماری پارلیمنٹ کے تھرو, ہماری پبلک کانشیسنس اور موریلٹی کے تھرو ڈیسائیڈ ہوتی ہے, جو ہمارا اسلامی نظام ہے اس کے تھرو ڈیسائیڈ ہوتی ہے. اور اس پرٹیکولر معاملے کے اندر قائد اعظم ہماری فارن پالیسی 47 سے پہلے ڈکٹیٹ کر کے چلے گئے تھے, جو آپ اور آپ جیسے کرونیز ریورس نہیں کروا سکتے. OIC کے پلیٹ فارم پہ کوئی علیحدہ موقف نہیں اختیار کرنا چاہیے. جو اسلامی دنیا کا میجورٹی کا ویو ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ پیس وہاں آئے, اور رائٹ ٹو لائف جو پیلسٹینینز کا ہے وہ تو پہلے اسٹیبلش ہو. سر جب ہم اس تجویز کو, میں نہیں کہہ رہا آپ نے تجویز انیشیٹ کی ہے, بحث ہے جس میں آپ کی بھی رائے ہے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے, جب ہم اس رائے کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان اے وے ہم اسرائیل کے وجود کو ہی نہیں تسلیم کر رہے, جو کہ اور اصل میں انٹرویو کا کرکس اب شروع ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اس کا پس منظر ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے 4-5 سال میں, پھر اسپیشلی ابراہیم اکارڈز کے بعد جب UAE, سعودی عربیہ اور اسرائیل کے ٹرمپ نے ٹاکس کروائیں اور ان کی صلح کروا لی ایک قسم کی ابراہیم اکارڈز کے تحت, جس میں فلسطینی لوگوں کی آواز کو بالکل نہیں سنا گیا. جو آپ بات پر بات کرتے ہیں نا کہ فلسطینی لوگوں کی بات کو, فلسطینی لوگوں کو یہاں سے ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے ان کی کانورسیشن کو. یہ اسلامی اقدار, جو اسلامی ممالک ہیں, جو ہمارے جو اسلام کے لمبردار ہیں, سعودی عربیہ, بحرین, کویت اور UAE, وہ بتا رہے تھے کہ کیسے ہوگا ابراہیم اکارڈز کا معاملہ. ان کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مبشر لقمان, انیلا علی جیسی ایک کریکٹر ہیں جو امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہیں. اس طرح کے ہم نے لابیسٹ, جرنلسٹ اور مختلف اس طرح کے جو کریکٹرز ہیں جو اسٹیٹ اسپانسرڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ پینگیں بڑھانے لگ گئے اسرائیل کے ساتھ. لوگوں کے درمیان ایک انہوں نے تاثر پھیلا دیا کہ دیکھیں جی جو معاشی حالت ہے نا پاکستان کی, اس سے باہر نہیں نکل سکتے, وہ ایک ہی حل ہے, اسرائیل کے ساتھ ہم صلح کر لیں. اور ساتھ ہی ساتھ پیکج میں ہمیں انڈیا کے ساتھ کشمیر کے سودے کی بھی بات ہوتی ہے. تو یہ ایک پیکج ڈیل ہے جس کو ہم لپیٹو پاکستان کہتے ہیں اس پروجیکٹ کو. یہ مشرف کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا. ہم نے اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی افغانستان کے اعتبار سے, ہماری کشمیر پالیسی انڈیا کے اعتبار سے, اور ہماری فلسطین کی جو ہمارا رجڈ سٹانس ہے اس کو بھی رول بیک کرنا شروع کر دیا. بڑا مشہور اینیکڈوٹ ہے, حامد میر صاحب سنایا کرتے ہیں کہ جب عبدالقدیر خان صاحب سے مشرف نے پوچھا کہ تم 3,000 کلومیٹر رینج والا راکٹ کیوں بنانا چاہتے ہو, کہیں تم اسرائیل کی طرف تو نہیں اپنا راکٹ اپنا غوری 3 کا منہ کرنا چاہتے, تو ان کو منع کر دیا گیا تھا. تو مشرف آنورڈ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک پلانڈ ایجنڈا کے تحت, جیسا شوکت عزیز ایک مشہور اکنامک ہٹ مین تھے جو ایک دن نہ پہلے نہ اس کے بعد پاکستان میں رہنا پسند کرتے ہیں, اس طرح کے مختلف کریکٹرز جو ہیں یہاں سے ایکچولی اپنی پرسنل برانڈز اور امیجز بنا کے باہر جانا چاہتے ہیں. اور میرا خیال ہے آپ بھی ان کے اندر شامل ہیں کہ آپ بھی ٹاک شوز پہ آ سکیں کہ دی موسٹ بیلنسڈ مسلم لیڈرشپ, جی ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ یار 2 اسٹیٹ سولوشن از این آپشن. اور شاید آپ کوئی کتاب بھی لکھ دیں, مائی اسٹرگل مائی لائف ایز انٹرم پرائم منسٹر, تو شاید وہ بک بھی جائے ڈالروں کے اندر. تو یہ بھائی جان یہ آپ اپنے ٹائم پہ کریں. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ الیکشن کروائیں اور یوٹیوب چینل کھول لیں, آپ اس کے اوپر یہ تبصرے اور آرائیں NDO میں جا کے لیکچر دیا کریں, ٹھیک ہے نا. یہ آپ پاکستان کی فارن پالیسی پہ برائے کرم نہ بات کریں, پاکستانی قوم کے بہاف پہ مت آپ بات کریں. اور قائد اعظم کی اس بیان سے نہیں رکردانی کر رہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ تو اسرائیل ایک, یہ اصل مقصد تھا اس انٹرویو کا, جو میں نے آپ کو پہلے بھی مینشن کیا نا کہ وہ مبشر لقمان وغیرہ اور یہ سافٹ امیج جو کریٹ کی جا رہی تھی, یہ ایک پلانٹڈ انٹرویو ہے. پہلے میں وسیم بدامی صاحب کو ڈیفرنس دے رہا تھا, بٹ معذرت کے ساتھ میرا پیرانوائڈ مائنڈ یہ کہتا ہے کہ یہ کمپلیٹلی کنٹرولڈ اور کرافٹڈ انٹرویو, اور اس کا مقصد یہ کہنا کہ سارے پوائنٹس کو ذرا ایڈریس کر لیں کہ کہیں ہم قائد اعظم کے اس فیصلے سے روگردانی تو نہیں کرنے لگے کہ انہوں نے اور انہوں نے کہا یہ ناجائز بچہ. نو 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 قائد اعظم اردو نہیں بولتے تھے, قائد اعظم انگلش بولا کرتے تھے. قائد اعظم نے کہا تھا اسرائیل از اے باسٹرڈ چائلڈ آف یورپ. یہ باسٹرڈ کا لفظ بڑا ضروری ہے, because آپ باسٹرڈ نہیں کہیں گے نا اسرائیل کو تو پھر وہ کانوں میں امپیکٹ نہیں پڑتا. یہ ناجائز بچہ, نہ قائد اعظم کے لفظوں میں بولیں, اسرائیل از اے باسٹرڈ چائلڈ آف یورپین کلونیل پاورز. ساؤتھ افریقہ کو ہم نے کیوں اپوز کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر پہلے ساؤتھ افریقن اپارتھائڈ کے خلاف بھی یہ پاسپورٹ استعمال, یعنی ساؤتھ افریقہ میں جب کالے لوگوں کی اور گورے لوگوں کے درمیان انہوں نے بائفرکیشن کی ہوئی تھی اور گورے لوگ ظلم کرتے تھے کالے لوگوں کے اوپر, تو پاکستان نے تب ساؤتھ افریقہ کو بھی تسلیم نہیں کیا ہوا تھا, اور ہمارا پاسپورٹ ساؤتھ افریقہ کے لیے بھی اپلیکیبل نہیں تھا. ہمارا ایک پرنسپل سٹانس ہے ریسسٹ, اپارتھائڈ, ان ڈیموکریٹک رجیمز کے خلاف جو ظلم کرتی ہیں. اور یہاں پہ ڈبلی معاملہ ہمارے ساتھ سینسٹیو ہے کہ ایک وہ ہمارے وہ ایک پرنسپلی اینٹی ڈیموکریٹک پوزیشن پہ ہیں اسرائیل, اور نمبر 2 ہمارے مسلمان بھائیوں کے خلاف وہ ظلم کرتے ہیں, اور ہماری زمین اسلام کی سرزمین کے اوپر وہ اپنا 3rd ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں.
مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے. یہ کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے کہ مولوی بابا جی کی کسی امام صاحب کا خطاب نہیں ہے, یہ ڈکلیئرڈ گولز میں سے ہے لیکوڈ پارٹی کے. یہ اوپنلی وہ بات کرتے ہیں, آپ کو ریکارڈنگز انٹرویوز ان کے مختلف مل جائیں گے انٹرنیٹ کے اوپر. ان کے سٹنگ پرائم منسٹر, ان کے ڈیفینس منسٹر, ان کے پریزیڈنٹ مختلف دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ ہیکل سلیمانی تھرڈ ٹیمپل کو وہ بنانا چاہتے ہیں. آپ اپنی فارن پالیسی کے اندر اسلام کا نام نہیں لے سکتے. وہ بوانگے دول تقریروں میں کہتے ہیں ہم نے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے, ہم نے اپنے مسیح کو واپس لے کے آنا ہے. تو میں بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ اس طرح کی ریلیجس جو ہے ایکسٹریمزم جو ہے وہ حکومتوں کے نظام میں اور فارن پالیسی کے اندر لائی جائے. بٹ دس از واٹ یو آر ڈیلنگ ود. یو آر ڈیلنگ ود اے فنیٹک اسٹیٹ. اور میں اگر آپ کو اپنی فرینک پریڈکشن دوں, اگلے 20 سے 25 سال کے اندر اسرائیلی پروجیکٹ ول بی فنشڈ. جو ڈپلومیٹک, جو جیو پولیٹیکل, جو اکنامک کنڈیشنز نظر آ رہی ہیں ہورائزن کے اوپر, اسرائیل کا سروائیور یہاں پہ ممکن نہیں ہے. اپنے نیبرز کو دیکھیں, نیبر پاپولیشنز, میں ریجیمز کی بات نہیں کرتا, نیبر پاپولیشنز نفرت کرتی ہیں اسرائیل سے, اور اسرائیل کی پاپولیشن چاند کروڑ بھی نہیں ہے یار. اٹ از امپاسبل فار دیم ٹو سروائیو ان دس ریجن. 100 سال کا منصوبہ تھا, اٹس اوور ناؤ. شواہد آپ کے سامنے ہیں, حماس ان کو کانفیڈنٹلی بیٹ بیک کر پا رہی ہے جنگ کے اندر. گراؤنڈ کامبیٹ کے اندر ان کی ہزاروں کی تعداد میں ملٹری وہیکل تباہ کر دی گئی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ملٹری کیجولٹیز ہو گئی ہیں اسرائیل کی, لاکھوں کی تعداد میں اسرائیلی سٹیزنز جو کئی 100 کلومیٹر دور ہیں جنگ کے مارکے سے, میدان سے, وہ اسرائیل چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. 3 یا 4 لاکھ لوگ بھاگ گئے ہیں. تو برائے کرم ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے. اگر آپ اس میں خیر کا کام نہیں کر سکتے, خیر کا لفظ نہیں بول سکتے, تو آپ برائے کرم بری باتیں بھی نہ کریں, آپ چپ رہیں, ورنہ ہسٹری میں آپ ولن کے طور پر ریکارڈ ہو جائیں گے. پاکستان اس فہرست میں آ جائے گا آپ انوار الحق کاکڑ کے نام سے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بٹرے کیا تھا پیلسٹینینز کا اور پوری امت کے سینٹیمنٹس کو اور ان کے کاز کو. اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے امریکہ کو, نہیں ہونا چاہیے, اس کا وجود کے خلاف ہم اس کے اگینسٹ نہیں جا رہے ہوتے کیا؟ دیکھیں, بہت سارے لوگ اس کا ریفرنس دیتے ہیں. پالیٹکس جو ہے نا وہ ڈویبل کا نام ہے. پالیٹکس ڈویبل کا نام ہے. اگر ڈویبل کی پالیسی پہ چلیں نا تو افغانستان کبھی آزاد نہ ہوتا. سو کالڈ آپ کی جو آپ کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ریورسل تھی, جو آپ اور آپ کے ساتھیوں کو یہ شوق تھا, مشرف صاحب نے ڈویبل کیا نا تو کیا ہوا؟ پاکستان کو بلینز ڈالرز کا نقصان ہوا. 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستان میں 70,000 بار ایٹ لیسٹ پاکستان کی سرزمین سے افغانی مسلمان بھائیوں کے خلاف ایریل سارٹیز اڑی. آپ نے جو گڈ ول اور پولیٹیکل کیپٹل گین کیا تھا افغانستان اور طالبان کے ساتھ, آپ نے 25-30 سال میں جو گین کیا تھا اس کو سارے کو آپ نے ودن منٹس روڑ دیا, مٹی میں ملا دیا. آپ ابھی بھی اسی اینٹی افغان پالیسی کے اوپر, اگر میں ریپیٹ کروں اسٹیٹمنٹ آپ کے بلاوڈ کیانی صاحب کی, جو چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہ چکے ہیں ہمارے ملک کے, ان دی ون آف دی موسٹ کرپٹ ایراز جب ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور یہاں سے سب سے زیادہ وائلنس کمٹ کی گئی تھی افغانی لوگوں کے خلاف اور خیبر کے اندر اپنے پاکستانی سٹیزنز کے خلاف. کیانی صاحب نے کہا تھا کہ اب ہماری جنگ جو ہے وہ انڈیا کے بارڈر پہ نہیں ہے, ہماری جنگ افغانستان کے بارڈر پہ ہے. تو ہم تو نہیں مانتے اس جنگ کو, افغانی لوگ بھی نہیں مانتے. یہ تو آپ لوگوں کو شوق ہے ریاستوں کو. اب تو وہاں ایسی ایک ریاست بھی آ گئی جو آپ کے ساتھ جنگ کو اور ملٹری ایکشن کو پرسو نہیں کرنا چاہتی, لیکن آپ کو انٹرسٹ ہے, آپ کی پارٹی کو انٹرسٹ ہے. آپ کی پارٹی کون ہے؟ آپ کی پارٹی سے مراد پرماننٹ گورنمنٹ ہے, سول بیوروکریسی, ملٹری بیوروکریسی, ٹیکنوکریٹس, آپ جیسے لوگ. خیر آپ کو تو میں ٹیکنوکریٹ بھی نہیں مانتا. آپ جیسے جو ایک چلے آپ کو سوشل انٹیلیجنسیا میں میں بڑے عاجزی کے ساتھ کہہ لینا, چلو میں اتنا ماننے کو تیار ہوں کہ آپ انٹیلیجنسیا میں آپ کو شمار کیا جاتا ہے. یہ ایک ایکسیس قسم کے لوگ ہیں جن کو 10 لاکھ لوگ ہوں گے یہ پاکستان کے اندر, تو ادھر لگ جا, تو ادھر لگ جا, تجھے میں وہاں ٹھیکہ دلواتا ہوں, تجھے میں وہ کام کرواتا ہوں. یہ ہماری کب سنیں گے؟ ہمارا ووٹ کب میٹر کرے گا؟ ہم 25 کروڑ کی بات کون کب سنے گا؟ تو یہ وی آر سک آف دس. وی آر سک آف یو پیپل اینڈ وی آر سک آف دس سسٹم. ہم تنگ آ چکے ہیں اینڈ وی آر نو لانگر گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ. نبی اور رسول گزرے, ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ان پہ جو الہام آیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, لیکن اس سے ہٹ کے آنے والے وقت میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ سوچ بچار کرتے ہیں, اور اگر کہیں پہ کنسٹرکٹیو. یہاں پہ انہوں نے ایک عجیب سی انالگس سی ایگزامپل دی کہ قائد اعظم اور انبیاء کے درمیان انہوں نے کوئی ویری اسٹرینج, آئی فاؤنڈ اٹ ویری آڈ, بار بار ریلیجس ریٹرک بہت استعمال کر رہے تھے. آئی تھنک مذہبی جسٹیفیکیشن دینا چاہتے ہیں اپنے موقف کو.
کیونکہ اور انٹلیکچوئل تو ملتی کوئی نہیں ہے ان کو. انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں نا جی وہ نا اصل میں نا قائد اعظم کو تو وہی تو نہیں آتی تھی, نہ الہام آتا تھا, تو لہٰذا ان کی باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں. وہ تو آپ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کا پیشن ہے کہ قائد اعظم کو کسی طرح آپ لوگ جو ہے نا وہ ڈی تھرون کر دیں, اور جو ڈیموکریٹک ویلیوز اور جو لبرٹی اور فریڈم کی باتیں کہ ہر بندہ مسجد میں, چرچ میں, اپنے مندر میں جانے کے لیے آزاد ہے, وہ تو آپ لوگوں نے ڈے ون سے چھیننے کی کوشش کی. اور آپ لوگ ایک پوری ایک گروہ ہیں, ایک ٹائپ آف ہیومن بینگ ہے. بلوچستان کے وہ لوگ بھی ہیں, خیبر میں بھی یہ لوگ ہیں, جی بی میں بھی ایسے لوگ ہیں, پنجاب میں بھی ایسے لوگ ہیں, سندھ میں بھی. یہ کسی قوم اور ایتھنسٹی کے لوگ نہیں ہیں. آپ ایک سوچ کے حامی ہیں اور اس کے حامل ہیں کہ یو وانٹ ٹو ٹیک کنٹرول آف دا لائف آف 25 کروڑ پیپل, کہ ان کے حق جو ہیں وہ نیچے وہ ہوتا ہے نا وہ کیا ہے وہ اینیمل فارم بک میں جو ہوتا ہے کہ سم پیپل آر مور ایکول دین ادرس, وہ آپ مور ایکول دین ادرس ہونا چاہتے ہیں. اصل میں حقیقت یہی ہے, آپ ماورائے عدالت ہوں, ماورائے کانسٹیٹیوشن ہوں, ماورائے آپ پبلک اسکروٹنی ہوں, اور آپ آ کے گیان دیں کہ ایکچولی آئی تھنک دیٹ دی پیلسٹینین کانفلکٹ شوڈ بی ریزالوڈ ان اے 2 اسٹیٹ سولوشن. یار پوری دنیا میں فیل ہو گیا 2 اسٹیٹ سولوشن, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ وہی آسلو اکارڈ کا حوالہ دے رہے ہیں, وہی گھسی پیٹی پرانی باتیں. جیو پالیٹکس ہیز مووڈ آن, ٹائم ہیز مووڈ آن, اینڈ دا پاکستانی پیپل ہیو مووڈ آن. انوار الحق کاکڑ صاحب, یو آر irrelevant, and ان شاء اللہ تعالیٰ when you come out with your book with whatever public intellectual career, nobody will take you seriously. Nobody will take you seriously, عوام میں at least, and we'll make sure کہ nobody takes you seriously. کنسٹرکٹیو انپٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ لائی جا سکتی ہے. اور اصول پہ غور و فکر کرتے پاکستان کی انٹیلیجنشیا, پاکستان سے بڑی امیدیں ہیں. ان کے ساتھ یہ ظلم. یہاں پہ آگے جا کے جو انہوں نے بات کی ہے وہ میرے لیے سب سے آئی تھنک کلنچر تھی. انہوں نے کہا اسماعیل ہانیہ جو کہ بائی دی وے حماس کے انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں اور فلسطینی لوگوں کی وہ دھڑکن اور جان ہے. دے لو ہم, دے آر obsessed with him. اور اسی قطر میں وہ بیٹھے ہوئے جہاں پہ طالبان کی رجیم بیٹھی ہوئی تھی, اور ہم کہتے تھے نہیں یہ تو کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے, یہ تو غلام لوگ ہیں, ان کو امریکن مار مار کے ان کو دمبا بنا دیں گے. اور انہوں نے امریکنوں کو مار مار کے اپنے ملک سے بھگا دیا, اور اسی قطر میں بیٹھ کے انہوں نے نیگوشیشنز کی, اور دے ور گریشیس انف کہ انہوں نے پاکستان کو بھی بیٹھنے دیا. اور آپ نے کیا کیا اس چیز کا؟ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. اور اب آپ ریپیٹ کر رہے ہیں اسی فیلئر کو, اور آپ فلسطینی لوگ جو کسب پہ اپنی آزادی کے اس کی نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو بھی بٹرے کرتے ہیں. جب وقت آیا آپ بھی کہیں گے نہیں جی, کیونکہ ہم نے تو $5,000 کے لیے بندے بیچے ہوئے ہیں. عافیہ صدیقی ہماری قوم کی بیٹی بہن ماں, ہم نے $5,000 کی بیچی ہوئی ہیں بھائی جان. اینڈ یو نو دس فل ویل کاکڑ صاحب. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں مشاورت سے چلنا چاہیے, ہمیں کسی ایک صاحب کی بات. اچھا فیسنیٹنگ بات ہے, اسماعیل ہانیہ, حماس اور فلسطینی لوگ ان نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پی ایل او کا نام لے لیتے ہیں, یاسر عرفات کا نام لے لیتے ہیں, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ نام لے لیں گے تو ان کا امریکہ کے اندر اور یو کے اندر ان کے اوپر کراس لگ جائے گا. ان کو CNN اور BBC پہ کوئی نہیں بلائے گا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد. ان کو پیئرس مورگن شو پہ بلا کے ڈسکشن کے لیے نہیں بٹھائے گا. ان کی بک ڈیل جو ہے وہ امریکہ میں بارنز اینڈ نوبل میں نہیں بک سکتی. یہ پتہ ہے ان کو. ہی از ویری اسمارٹ ماشاء اللہ, دی انٹرم پرائم منسٹر. تو وہ نام بھی نہیں لے سکتے حماس کا. یہ دیکھا میں کہتا حماس اس طرح وہ نہیں ہوتا وہ جو ہوتی ہے بلڈی میری ہوتی ہے, وہ جو ایک بچوں کا جن ہوتا ہے, وہ جو ہوتا تھا کہ باتھ روم میں جاؤ تو 3 دفعہ بلڈی میری کرو تو پیچھے سے وہ جن نکل آتا ہے. اس طرح کے ٹرینڈ چلتے ہوتے ہیں نا بچوں کے اندر. یہ نام بھی نہیں لے سکتے, جیسا لارڈ ولڈمورٹ ہے ہیری پاٹر کے اندر, کہ اس کا نام لے لو تو وہ آ جاتا ہے. یہ کوئی بہو ہے, کوئی چھو منتر ہے. حقیقت یہ ہے کہ ویزے نہیں لگتے نا اس کے بعد ویزے نہیں لگتے اگر آپ حماس کو سپورٹ دو. اس کے بعد آپ کے بک ٹور نہیں ہو سکتے امریکہ میں, نیو یارک میں اور آپ کے لنڈن کے اندر. اس کے بعد آپ کو ٹی وی شو پہ کوئی نہیں بلائے گا کیونکہ آپ نے حماس کے لیے حمایت دی. لیکن اگر آپ سافٹ بال کھیلیں گوروں کے حق میں اور اسرائیل کے حق میں تو پھر آپ کو دونوں طرف سے سہمتی ملے گی. یہ جو لوگ مڈل میں آپریٹ کرتے ہیں نا, گرے ایریا کے اندر چاہتے ہیں کہ وہ رہیں اور لوگ ان کو تھپکی بھی دیں کہ شاباش, ویری گڈ, واٹ اے ماڈریٹ اینڈ بیلنس مسلم لیڈر. یہ لوگ اسپائنلیس لوگ ہوتے ہیں اور یہ قوم کا سودا کر چکے ہیں, ہماری امت کا بھی اور 25 کروڑ پاکستانی عوام کا بھی. اسماعیل ہانیہ کو انہوں نے ایک صاحب کہا تھا. ایک صاحب, اسماعیل ہانیہ کی سگی پوتی جو 4 سال 5 سال کا چھوٹا سا پھول تھا ان کے گھر کا, وہ پچھلے 2 ہفتے کے اندر ڈائریکٹ ٹارگیٹڈ بامبنگ کے اندر قتل کی گئی ہیں. اور اسماعیل ہانیہ صبر میں ہیں اور ہنستے کھیلتے ملتے ہیں.
لوگوں کو. جماعت اسلامی کی لیڈرشپ سے میری ملاقات ہوئی تھی ریسنٹلی, تو انہوں نے بتایا تھا کہ دے وینٹ ٹو قطر ٹو میٹ دیئر لیڈرشپ, اور اسماعیل ہانیہ نے ان کو ہنستے کھیلتے ہوئے گریٹ کیا. وہ لوگ دل پہ پتھر باندھ کے اپنی ایگزسٹینشیل لڑائی لڑ رہے ہیں, اور یہاں پہ کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں اسماعیل ہانیہ ایک صاحب ہے. آپ ایک صاحب ہیں, آپ کو کسی نے الیکٹ نہیں کیا, آپ کو 25 کروڑ کیا, آپ کو 25 لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. اسماعیل ہانیہ کو ووٹ کے ذریعے, حماس کو ووٹ کے ذریعے لوگوں نے الیکٹ کیا. وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. تو برائے کرم میں مشاورت آپ سے نہیں کرنا چاہوں گا, پاکستانی عوام اور مسلمان آپ سے نہیں پوچھنا چاہیں گے, ہم اسماعیل ہانیہ سے پوچھنا چاہیں گے. تو اگر انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اور ایک طاقتور ملک ہے, تو اور اگر انہوں نے یہ کہہ بھی دیا کہ پاکستان کو مذمت کرنی چاہیے, تو پاکستان کے کہنے پہ جنگ رک بھی سکتی ہے. تو شاید آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے کہنے پہ جنگ رک سکتی ہے. آپ کی مثال یہ ہے کہ پاکستان 70s میں BCCI کا پتہ ہے آپ کو کاکڑ صاحب, پاکستان ون آف دی 3rd بگیسٹ انٹرنیشنل فائنینشیل آپریشنز رن کر رہا تھا BCCI کی شکل میں. یہ پاکستان 70s اور 80s میں پاکستان نے افغانستان میں سوویٹس کو مار کے بھگایا. یہ اسی پاکستان نے. پاکستان دنیا کو آنکھیں دکھانے کی پوزیشن میں ہوتا تھا. یہ تو لگتا ہے آپ لوگ پالیسی کے تحت پاکستان کو اتنا کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی ریاستوں کے ساتھ مل کے جو فیصلہ سعودی عربیہ حضور سنائیں گے اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا پاکستان. تو یہ ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کا پورا سمیشن. انہوں نے قائد اعظم, 2 نیشن تھیری, 2 اسٹیٹ سلوشن, ہر چیز کی بات کر دی. بات انہوں نے نہیں کی تو امت کے ضمیر کی بات نہیں کی. تو بڑا افسوس ہوا ہے. And I think he should stop talking about foreign policy, at least until he's not the interim prime minister. The moment he retires, he can do whatever he wants. لیکن ان کا بک ٹور ہم اس کو نہیں سپورٹ کریں گے. تھینک یو.